اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور اس میں خاص نقطہ یہی ہے حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی، ذرا الفاظ پر نوٹ کیجئے۔ حیات دنیاوی کی بھی ایک اصل حقیقت ہے، یہ بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ نہیں کہا کہ یعلمون حیات الدنیا، یہ ٹھیک ہے، یہ صرف حیات دنیا کو جان، نہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اور دوسرا تبصرہ جو سورۃ النجم، ذالک مبلغہم من العلم، یہ بڑا ایک لطیف پیرایا ہے تعریض کا اور طنز کا، یہ ہے ان کی پہنچ علم کے معاملے میں، بس یہاں تک رسائی ہو پائی ہے۔ مبلغ علم جس کو ہم پھر محاورتاً استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں، مبلغ علم، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم میں سے بس ان کی رسائی یہیں تک ہو پائی ہے کہ انہیں حیات دنیاوی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے حواس خمسہ یقیناً ولادت کے ما قبل اور موت کے ما بعد کے بارے میں بالکل لاچار اور بے بس۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ ولادت سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد۔ ولادت سے پہلے ہم نے چلیے 9 مہینے کا حساب تو لگا لیا، وہ نطفے کے قرار پانے تک بھی دیکھ لیں گے، وہ ساری مائکروسکوپک سٹڈی کر لی، اس سے پہلے بھی کچھ تھا کہ نہیں، کیا پتہ کہاں سے آٹپ کے ہم۔ وہ ہمارے ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس حواس ظاہری کے کا موجود نہیں۔ موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ، ڈراپ سین، آئرن کرٹن، اس کے پرے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کیا عقل انسانی اسے باور کرتی ہے اور وجدان اسے قبول کرتا ہے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے اس وسیع اور اس کائنات کی عظمت و وسعت کا تصور کرو، اور پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکزی وجود انسان ہے، سلسلہ تخلیق کا کمال، ارتقاء حیات کی آخری منزل، تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے لعب و لہو اور بڑھاپے کے لکیلا یعلم من بعد علم شیئا کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیات انسانی ہے؟ گویا ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطابات ہے۔ بچپن کی زندگی کیا انسان کو معلوم، شعور ابھی ہے ہی نہیں، اور ایک خاص عمر کے بعد پھر انسان ارذل العمر لکھی لا یعلم من بعد علم شیئا، کچھ پتہ نہیں، بس یہ تھوڑا سا وقت تھا، 30-40 برس۔ یہ ہے وہ انسان اشرف المخلوقات، وہ انسان، دیکھیے میں نے یہاں لفظ اشرف المخلوقات استعمال نہیں کیا، لیکن خالص مادی سطح پر بھی ڈارون بھی تو یہ کہتا ہے کہ ارتقاء حیات کی آخری منزل انسان ہے۔ تو ذرا سوچیے تو صحیح، جمادات اور جمادات کے بعد حیوانات اور حیوانات کا ہومو سیپینز کھڑا ہوا ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی ایوولوشن ٹری، اس کی زندگی بس یہی سے 40 برس 50 برس، اس سے پہلے بچپن کا لعب و لہو، اور اس کے بعد جو ہے یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو۔ اب دیکھیے لفظ مطمئن پر کس قدر خوبصورت آیت ہے نیچے قرآن مجید کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا۔ تبصرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان کی پستی ذہنی و فکری کا عالم یہ ہے، حیات دنیاوی ہی پر راضی ہو گئے، جیسے کوئی بچہ چند کھلونوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے، حالانکہ ذرا بھی انسان کا شعور جاگا ہوا ہو، ذرا سا بھی انہیں اپنی خودی کا احساس ہو، اپنی خودی پہچان ہو، غافل انسان وہ غافل افغان ہے اقبال کا مصرع اصل میں، تو انسان اتنی سی حقیقت وہ اس حیات دنیا میں پھر کیسے راضی ہو جائے؟ تو جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور میں مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو۔ آخر سطح ارضی پر انسان ہی تو نہیں بستے، لاتعداد حیوانات اور چرند پرند بھی یہی بس رہے ہیں، تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ حقیقت میں وہ انسان ہے ہی نہیں جو حیات دنیاوی پر قناعت کر گیا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بس یہی حیات زندگی ہے اور اس پر مطمئن ہو۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، راضی ہو گئے اسی پر۔ کتنی چھوٹی سی ان کی دنیا، کتنا چھوٹا سا ان کا ذہن کا ظرف ہے کہ جو بھر گیا۔
اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نما حیوان در حقیقت ایک ذرا ہوش میں آنے کے بھی بس مغالطے ہی میں مبتلا ہے۔ وہی الہی تو انہیں زندہ ہی تسلیم نہیں کرتی۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہاں مردوں سے مراد قبر میں داخل ہونے والے مردے نہیں ہیں، وہ مردے جو زمین پر چلتے پھرتے مردے انسان۔ ورنہ حضور نے کبھی جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ نہیں فرمائی ہے کہ آپ نے جا کر قبروں کو سلانے کی کوشش کی ہو کہ تبلیغ فرمائے۔ آپ اپنی تبلیغ تو آپ کر رہے تھے ان کو کہ جو زندہ تھے بظاہر، چلتے پھرتے جو حیوان تھے اور چلتے پھرتے مردہ جو تھے، جنہیں میں کہا کرتا ہوں تعزیے ہے چلتے پھرتے، یہ در حقیقت مقبرے ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ تو مردہ ہے، لیکن انسانیت والی زندگی ان میں ہے ہی نہیں۔ جن کا حال یہ ہو، اقبال نے بھی ایک مصرع بڑا عجیب استعمال کیا ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، بظاہر تو زندہ تھے لیکن اس زندگی میں بھی بایولوجیکل لائف تو تھی، وہ تو کتے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، ہر حیوان کی ہے، بلی کی ہے، بایولوجیکل لائف تو تھی۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، یہ نظم ہے جو قبر کا اور ایک محکوم کی میت کا مکالمہ ہے کہ کسی محکوم کو یہ آزادی کے لیے نظم کہی ہے علامہ اقبال نے، محکومی کی مذمت کرتے ہوئے کہ کسی محکوم انسان کو، غلام انسان کو جو ہے وہ قبر میں جب داخل کیا گیا تو قبر نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے اندر یہ اتنی کہاں سے یہ سوزش آ گئی؟ قبر کہہ رہی، وہ معلوم ہوا کہ یہ محکوم تھا کب وقت جو یہ میرے اندر جا کے دفن کیا گیا۔ تو اس میں آتا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک، میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیا ہوا ہے مجھے، میری یہ مٹی کو کس قسم کی جلن کیوں شروع ہو گئی ہے۔ بدبخت انسان، تو محکوم انسان کا جو دنیا کے اندر تو نے محکومی اور غلامی میں زندگی بسر کی۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ اس کے بعد پھر آخری یہ شعر ہے سورۃ کا، بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ وہ تو جو بانگ اسرافیل سے جو زندہ ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ شاعرانہ خیالات ہیں، لیکن میں نے اس شعر کی حقیقت جو یہاں ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جن کا حال یہ ہو کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، وہ کب حیات انسانی کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں۔ قفس حواس کے ان زندانیوں، الفاظ نوٹ کیجئے، قفس حواس کے یہ زندانی، کیا مطلب؟ جو یہ طے کر لیتے ہیں، جنہوں نے لمٹ کر لیا ہے کہ ہم صرف وہی شے مانیں گے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آئے۔ دس از دی کرکس آف دی میٹر، اس آج کی تہذیب کا اصل جو لب لباب ہے یہ ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، قرآن مجید آغاز کرتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے تجربے میں جو شے آ رہی ہے، جو ویریفائیبل ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، بہرحال وہ ہے کہ جس کو ہم مانیں گے۔ باقی ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، نہیں ہے نہ ہو، کیا پتا کس نے دیکھا کس نے بتایا، ہے بھی تو وہ لا یعبا بہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہم شے نہیں ہے۔ اصل شے تو یہ زندگی ہے۔ وہ جو میرا ابتدائی جو ہے وہ پہلا پیرا ہے اسلام کی نشأت ثانیہ نامی کتاب سے، کہ اس تہذیب کا اصل جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزیں تین چیزوں پر مقدم ہو گئی ہیں۔ خدا پر کائنات مقدم ہو گئی، روح پر مادہ مقدم ہو گیا، حیات اخروی پر حیات دنیاوی مقدم ہو گئی۔ انکار ہو یا نہ ہو، مقدم یہ ہے، اہم یہ ہے، اصل حقیقت کی۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دائرے میں محصور کر لیا۔ قفس سے حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم مضراب حواس۔ حقائق ایسے بھی ہیں اس کائنات کے کہ جو حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ کنفیوشس کا جملہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا، جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے، there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard۔ یعنی ان حقیقتوں سے زیادہ یقینی حقیقت کوئی نہیں کہ
کہ جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی. یہ جملہ میں نے ایڈ کر دیا، صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی. یہ ہے وہ شنیدن دیگر، دوسری قسم کا سننا. اور اس سے زیادہ حقیقی اور واقعی چیزیں اور کوئی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی بلکہ جنہیں صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا. یعنی کنفیوشس نے صرف لا کہا ہے، اللہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں. There is nothing more certain than what cannot be seen, but it can be seen through the eyes of the heart. There is nothing more certain than cannot be heard through these ears, but they can be heard through the ears of the heart. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ہاں جن کا ذہن اس 4 دن کی عمر دراز پر مطمئن نہ ہوتا ہو، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، یہ ہے ظفر کا شعر. جن کے جسد خاکی میں حیات حقیقی کروٹیں لے رہی. یہ اصل میں یہ جو ہے عقل اور منطق سے زیادہ وجدانی بنیاد پر یہ مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجیے. جس کو انسان کے اپنے اندر حیات حقیقی کروٹیں لیتی محسوس ہو، اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو، انہیں محسوس ہو کہ نہیں انسان میرا حیوان تو نہیں ہو سکتا، میری زندگی بس یہ مختصر 30 40 50 60 برس کی زندگی تو نہیں ہو سکتی. اندر سے کوئی گواہی ہو، اس لیے کہ اگر وہ ہے اندر، اس کی حقیقت زندہ ہے تو یہ گواہی اندر سے ابھرے گی. ان کے ضمیر پر جب نزول کتاب ہوتا ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی ماہیت، تو ایک نور فطرت ہے اور ایک پھر نور وحی ہے. یہاں اسی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وہ فطرت اندر سے زندہ ہے، جو اندر سے کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں، صرف یہی انسان، ایک مادی وجود نہیں، کوئی اور حقیقت بھی میری ہے. اور پھر اس کے اوپر نور وحی کا جب نزول ہوتا ہے ان کے ضمیر پر، نزول کتاب. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے. گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے، اور وحی الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے. تو ان کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے بعین ہی وہی چیز مل گئی جس کی اسے پیاس تھی. اور تب وہ حیات انسانی جو حواس خمسہ کی بندگی میں گھٹ کر جوئے کمات نظر آتی تھی، ذہن انسانی کے ان کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی ایک بحر بے قرار کی صورت اختیار کر لیتی ہے. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بحر بے قرار ہے زندگی. اور یہ حیات دنیاوی جو لا علمی اور بے خبری میں اصل حیات قرار پا گئی تھی، سکڑ اور سمٹ کر اصل کتاب حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. سائقہ حق کوند کر اعلان کرتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور انسانوں کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیات دنیاوی کے لہو و لعب بھی کو اصل حیات قرار دے بیٹھا ہے، حسرت کے ساتھ پکارتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم. اب یہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم، انہیں معلوم ہی نہیں. تو زندگی کے یہ شب و روز جو ہے بس انہی کو زندگی اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے. پھر کبھی ڈانٹا جاتا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کوئی نہیں، بس تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو تم نے تج دیا. اور کبھی شکوہ کیا جاتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تم حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی. اللہ اللہ، کیا انقلاب ہے! کہاں یہ ذہن کی تنگی کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اور کہاں یہ وسعت نظر کہ حیات انسانی ابدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کجا یہ کہ مایوس کن تصور، کجا یہ مایوس کن تصور کہ موت سلسلہ حیات کا اختتام ہے، اور کجا اس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل زندگی کا شاہدرہ ہے. اس موت سے تو ہم اصل زندگی کے شہر میں داخل ہوں گے. یہ شاہدرہ جو لاہور کا ہے، اور شاہدرہ دلی کے بھی پار تھا، جمنا پار دلی کا شاہدرہ، کہ جو شاہدرہ ہے داخلے ہونے کی جگہ، تو اصل حیات کے اندر داخلہ جو ہے وہ اصل میں موت کے ذریعے سے ہے. کجا یہ کہ ایک تصور یہ ہے کہ موت پر زندگی ختم ہو گئی، زمین و آسمان پہ انقلاب.
تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں. لیکن ذرا نوٹ کیجئے، یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہو یہ کیسے کہہ دیا ابدی اور سرمدی اور لا انتہا. یہ تو ہمارے عقائد میں ہے. آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، تو ہمارا خاتمہ کہاں ہوگا پھر؟ اگرچہ اس کے بارے میں کوئی ایک اور رائے بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ قرآن مجید کا جو مین جو پیغام ہے وہ تو یہی ہے، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، لا يموت فیہا ولا یحیا. موت تو نہیں آئے گی نا، چاہے زندگی بھی نہ ہو جہنم والے کی، لیکن موت تو نہیں آئے گی. بہرحال تو ابدی تو ہو گئے ہم. بدقسمتی سے اخروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے. اب ان دونوں الفاظ کو سمجھیے. ماننا اور ہے عقیدے کی حیثیت، جاننا اس کی قدر و قیمت کا جاننا، اس حیات دنیاوی سے اس کی اصل ریشو پروپورشن کا جاننا. یہ کہا سارا معاملہ یہاں ہے. مانتے تو ہم سب ہیں، جانتے نہیں ہیں. اسے جانتے اور جان لے تو عظیم انقلاب آ جائے گا. ماننا اور اس کا آگے وضاحت آ رہی ہے. ایک یہ ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے، ایک ضمیمے کے طور پر وہ زندگی بھی ہے، جیسے کتاب کے ساتھ ضمیمہ لگا ہوتا ہے. ایک یہ کہ اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی، یہ اس کا صرف مقدمہ یا دیباچہ ہے. ماننے میں تو ہو گیا، لیکن ان دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، ریشو پروپورشن کا فرق. اگر اصل کتاب زندگی وہ ہے اور یہ صرف اس کا دیباچہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا، اور اصل کی زندگی یہ ہے وہ اس کا ضمیمہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا. کہنے کو آپ آخرت کے ماننے والے، دونوں ہی ماننے والے. تو بدقسمتی سے اخروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے بھی ہوں. اس کا ماننا جس قدر آسان ہے، جاننا اسی قدر دشوار ہے. ماننا تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے. میرے والدین مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میری اولاد بھی مانے گی. لیکن جاننے کے لیے اپنے ظرف ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے نصیب ہے؟ ماننے والوں کی غالب اکثریت نے حیات دنیاوی کو اصل کتاب جان کر حیات اخروی کو اس کے بس ایک تتمے اور ضمیمے کی حیثیت سے مانا ہے. کتاب زندگی، اصل کتاب زندگی اس دنیا کی زندگی کو مان کر وہاں جاننا ہے، جان کر، اور حیات اخروی کو صرف اس کے ضمیمے یا تتمے کی حیثیت سے جانا ہے. حالانکہ جاننا یہ چاہیے کہ اصل کتاب حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے، یہ حیات دنیاوی تو بس اس کا ایک دیباچہ یا مقدمہ، یہ حقیقت ہے اور وہ محض اس کا ایک عکس. وہ ابدی ہے، وہ حقیقت ہے، اور یہ محض اس کا ایک عکس. وہ ابدی ہے اور لامتناہی، اور یہ عارضی ہے اور مختتم. وہ حقیقی اور واقعی ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ متاع غرور. آیات بینات وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان، ضرورت کی چیزوں کے، کچھ نہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہاں پر دیکھیے جوڑے آ رہے ہیں آیتوں کے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے پیچھے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا. اس حقیقت پر شاہد ہے. لیکن اب یہاں آ رہا ہے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آ رہی ہے، اس کو بیلنس کیجئے اس کے پازیٹیو سائڈ کے ساتھ. حیات دنیاوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم آئیگی حیات اخروی کے مقابلے ہی میں ہے، ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. جیسے روح کے مقابلے میں مادے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مادہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے. یہ ساری مادیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے، آپ مادے کی نیگیشن تو نہیں کر سکتے. ہاں اس کے مقابلے میں روح. اسی طریقے سے حیات دنیاوی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں متاع ہے، قلیل ہے، دھوکے کی کٹی ہے. اس کی حقیقت سمجھ لیجیے.
ذرا غور کرو جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے. یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو. مثبت حقیقت ہے موت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا ہے. موت خود مخلوق ایک شے ہے، کوئی شے ہے، یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں تصور ہے موت کا. ذرا غور کرو جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزری ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے؟ یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخروی سے کیا جائے، اور متاع غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائے. اگر یہ آڑ بن گئی ہے آخرت کو سے آپ کو غافل کر دیا تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے، ورنہ بجائے خود ایک بڑی عظیم حقیقت ہے. یہی رمز ہے قرآن حکیم کے اس تبصرے میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف. اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے گی. یہ مومنین حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف ہے؟ اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں. قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیاوی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی باقی ہے. آخرت سے قطع نظر حیات دنیاوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و مباحات اور کہولت کے تکاثر و اموال و اولاد کے انہی انواع سے گزرتے ہوئے، اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس کا درس تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیاوی ایک حقیقت کبریٰ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے، اگرچہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ہوش میں آ کر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی رخ زیبا کے پرستار اور اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو جاؤ تو یہی سرمایہ حیات ہے. پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ. یہ سورہ انعام کی وہ آیت قل ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اور اسی کا نام ہے کہ نہ حزن رہے گا اور نہ کوئی رنج ہے اور نہ خوف. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حقیقت کبریٰ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ اسی بچپن کے کھیل کود اور نوجوانی کی بناؤ سنگھار اور پھر جوانی کا وہ فخر و مباحات اور بڑھاپے اور کہولت کی وہ تکاثر فی الاموال والاولاد کے گزرتے ہوئے حقیقت کبریٰ کی کوئی جھلک دیکھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے. اسی کی محبت، اسی کا عشق، وہی تمہاری زندگی کا اصل سرمایہ بن گیا. تو یہ بس ذرا سا ہوش میں آنا اور ذرا سا اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سا اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام ولایت ہے. یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی وہ ہے کہ احق بالامن. پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ گے. موت حجلہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے. نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آیت تبسم نہ لگے. یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے.
یہ تو حیات اخروی کا شاہدرہ ہے. اب آگے بات بڑھ گئی، یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو اس سے زیادہ محبوب شے کون سی ہوتا ہے؟ یہ بات تھی جو حضرت خالد بن ولید نے کہی تھی. یہ باتیں جو ہے ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرتبہ شہادت کی عظمت ہے، لیکن جو یہ کہا تھا کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب ہے. میں نے عرض کیا تھا مادی سطح پر محبوب ترین شے زندگی ہے، پریزرویشن آف دی سیلف. لیکن جب اللہ کی محبت واقعی، یہ ٹھیک ہے محبت خدا بندی نہیں تو چلیے جنت، مرتبہ شہادت، یہ بھی ایک کم تر درجے میں، یہ بھی ایک نصب العین بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو واقعتاً محبت کے رمز آشنا ہو چکے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً وہ عشق کا تعلق قائم ہو چکا، ان کے لیے تو موت جو ہے حجلہ عروسی. یہی الفاظ تھے جو حضور کے آخر تھے. الفاظ کیا تھے جو عین انتقال کے وقت؟ اللہم فی الرفیق الاعلی. اب وہ رفیق اعلی، بس اب وہ درکار ہے، کچھ نہیں درکار. اور یہ وہی بات ہے اصل میں کہ جو حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ رسول انبیاء کو موت کے وقت میں آپشن دیا جاتا. ابھی مزید رہنا چاہتے ہو دنیا میں، رہ سکتے ہو. ویسے your mission has been accomplished. Your time has come. You can return. یہ ریٹرن نہیں ہے نا. اللہم فی الرفیق. اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن میرا بہرحال خیال ہے، بعض ماقبل میں نے کہا بھی ہے کہ کبھی اگر اللہ نے پہنچائی دیا حضور کے قدموں میں تو شکوہ کروں گا کہ آپ نے جلدی کی. عرب میں انقلاب ابھی اس کی تکمیل ہوئی تھی. ابھی وہ جو لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا آئے تھے، ان کی تربیت کا ابھی مرحلہ باقی تھا. آپ نے جلدی کی، لیکن یہ وہ عشق کا غلبہ ہے. اب نہیں جی چاہ رہا رہنے کو مزید. اگر وہ وقت ختم ہو گیا، میرا جو ایک فرض منصبی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کے لیے تو جو قیدی کی سب سے بڑی آرزو تو ہے کہ وہاں سے چھٹکارا ملے. وہ تو ایک حکم ہے جس کی وجہ سے وہ پابند ہے. یہ زندگی لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے اس معنی میں. یہاں تو ہم مجبوراً رکھے گئے ہیں. اگر آخرت پر یقین اور اللہ سے محبت ہے تو بہرحال اس صورت میں موت محبوب ہوگی، موت کی طلب ہوگی، وہ مطلوب ہوگی. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حجرہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نشان مرد مومن بات گویم جو مر گئے تبسم. اور وہاں اٹھو گے تو اس حال میں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے. بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ عام لوگوں کے سامنے نہیں ہے. جنت کو لوگوں نے یہی سمجھا کوئی عیش کی جگہ ہے، بس عیاشی، کھائیں گے پیئیں گے اینڈیں گے وہاں، سمجھے جی، اور بس یہی کچھ ہے. جو لوگوں کی جن کی یہاں سے آگے سوچ ہی کوئی نہ ہو، جو دنیا کی نعمتیں بس وہ نعمتیں کروڑ گنا ارب گنا زیادہ وہاں ہو جائیں گی، اس سے اوپر ان کا کوئی تصور نہ یہاں ہے نہ وہاں ہوگا. لیکن یہاں سمجھئے پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری مشاہدہ حق کی لحظہ بلحظہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی، یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اور اگر ہوش میں نہ آئے، یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی، پھر وہ کہولت اور بڑھاپا، اس میں کہیں کوئی ہوش آ گیا، ذرا ہوش آ گیا یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا، اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محب بن گیا، تو یہ کیفیت ہے. اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات ہی میں غلطاؤ پیچا رہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، ہمارا یہ نفس جو ہے، نفس امارہ، حیوانی وجود زمینی ہے، اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے، عالم اسفل کی طرف. اور اوندھے منہ پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمائے رکھا، مُقِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، اوندھے منہ چل رہے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم.
اوندھے منہ پڑ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے، تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے بحر لجین میں دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے بیت جائے گی، جہاں ظلمات بعضها فوق بعض کے سوا کچھ نہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض۔ پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا، حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا کا شکوہ ہوگا، اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اس سے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، غالباً الفاظ آگے ہیں، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اس سے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت، گویا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں، توافق ہے۔ غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا۔ یہ دونوں باہم دیگر پیوست و ہم آغوش ہیں، ایک ہی۔ اب اسی لیے یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے ہم آغوش کے، کہ یہ بات میرے دروس میں آتی ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تو دنیا کا زوج ہے آخرت۔ جس طرح زوجین باہم پیوست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی حیات اخروی باہم پیوست ہے، مربوط ہے، مسلسل ہے۔ ایک ہی حیات انسانی کا تسلسل ان میں جاری ہے، جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا، اور جو یہاں اعمیٰ رہا وہ وہاں اعمیٰ ہی نہیں بلکہ اضل سبیلا ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ایسے ہی حقیقت کبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محروم رہے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ دیکھی اس حیات مستعار کی عظمت اور اس ذرا ایک ذرا ہوش میں آنے کی اہمیت، تبھی تو وہی الہی بار بار پکارتی ہے لو کانوا یعلمون۔ یہ جملہ نہ معلوم کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید علم پر زور نہیں دیتا، اپیرنٹلی ان مسائل کے اوپر اس فلسفیانہ انداز میں، منطق کے انداز میں بات نہیں ہوئی ہے، لیکن حکمت، علم، فہم، تفقہ، ان چیزوں کا تو بانتہائی ایمفیسس۔ کریں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جہل ہی کا تو ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا علم نیکی ہے اور جہالت بدی، یہ سقراط کا جملہ ہے۔ علم نیکی ہے اور جہالت بدی، نالج از ورچو۔ انسانوں کے اس جمع غفیر پر نگاہ ڈالو۔ اب یہ ذرا صرف ان چیزوں کو محسوس کیجئے، صرف یہ کوئی عقلی وقلی باتیں نہیں ہیں۔ جیسا میں نے کہا اس مضمون کا جو مبدا ہے وہ وجدان ہے بجائے منطق کے۔ انسانوں کے اس جمع غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے، اور دیدہ بینا کو واق کرو۔ دیدہ بینا وہ دل کی آنکھ، یہ ساری جہل ہی کی تو بساط پھیلی ہوئی ہے۔ کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے، ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے۔ بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے دیکھا۔
یہ مشاہدہ تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بزرگ نے کرایا تھا. وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں، اس زمانے میں وہ اصل میں نظر بند تھے لاہور میں، یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے تھے. وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا، کیونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کا نام بھی تھا، تو وہ نظر بند تھے. وہ کہتے ہیں یہی کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا، میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا، درویش سا تھا، مجذوب سا، کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ. انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں کوئی استہزاء کہا، یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارا بھرا بازار ہے، یہ دکانیں ہیں، جس سے چاہو مل لو. اس نے اچانک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان؟ مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا، کسی پر سور، کوئی بھیڑیا، کوئی، یہ مجھے بھی نظر آیا. بھی حیران سا ہوا، پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا. تو یہ اصل میں حقیقت، معنوی حقیقت جو ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہے، بلکہ بلہم اضل، یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ہیں، ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ انسان کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا بس وہ ایک کلچر سا ہے، اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے، کچھ تہذیبی آداب ہے، کچھ جو وہ صورت جو ہے نظر آتی ہے. حقیقت میں انسان کتنے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا دنیا کے جہل مرکب کے بطن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیظ و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم پا. یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزو اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار. یہ اچھے الفاظ ہیں، طول عمل کے سراب پر دم توڑتے، اس لیے کہ طول عمل وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آرزو ہے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو یہ طول عمل جو ہے، امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کا جو یہ غیر مختتم سلسلہ ہے، پھر وہ سراب ہوتا ہے، آدمی اس پر دم توڑتا ہے. انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہے. ذرا سوچو، اس جہل نے، یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے. ذرا سوچو، اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اسفل سافلین بنا کر رکھ دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا، اترانے لگتا اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے. اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں. جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جاتا ہے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ نعمت ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا.
بات ہے ذرا تو کرو اس ذہن کی وسعت کا جو حیات دنیاوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے، بہت آگے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے پڑا چلا جائے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہی تو ہے حقیقت کے شناسا، قلب زندہ اور دیدہ بینا کے مالک، روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار، جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے۔ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں لرزاں ہوتے ہیں، دنیا میں انہیں احد الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کی اگر سورہ توبہ کی وہ آیت سامنے نہ ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس کے وجود میں سرایت کر گیا، صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے، بعث الموت ہے، مان لیا میں نے بعث بعد الموت کو، تو وہ شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ ہر طرف بسون بنا الا احد الحسنیین، تم میرے بارے میں، ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور اعلیٰ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے ہو؟ اگر موت آ جاتی ہے شہادت ہے، اگر ہم جیت کر واپس آ گئے راضی ہے، ہمارے لیے کون سا؟ یعنی یہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی شر اس معنی میں، ایک شر ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہونا، ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے، مجھ پر کوئی شر وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ بیماری آئی ہے میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، شر کہاں ہوئی؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ مجھے بھی اجر و ثواب، کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، وہ بھی مجھے بھی اجر و ثواب، تو شر کیا ہوا؟ لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے، وہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں انہیں ایک حسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات میں انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کو اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا، جس کا تصور ذہن کی اس وسعت، نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگوبار لاتا ہے۔ یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہے، ثمرات ہے، یہ اس کے برگوبار ہے، یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے، یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں۔ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے زمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخ آسمان سے بات کرتے۔ اب آ رہا ہے اصل میں وہ نقطہ، یہ تو ساری چیز وہ ہے کہ جو سب آپ بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، اس کی ایک تعبیر ہے ادیبانہ کہہ لیجئے، خطیبانہ کہہ لیجئے، اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے۔ ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب آ رہا ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ان میں سے ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا، جس پر مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ منورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے۔ الفاظ لفظ نہیں، لفظ فرق ہوگا، لیکن یہ کہ بار انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ حقیقت واقعتاً ہمارے مفسرین میں سے جہاں تک میں نے عرض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی، یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے، میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر منکشف ہوئی۔ اور ابھی یہ تو ایک ہی رخ ہے عظمت حیات کی تصویر کا، دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔
ابدیت کے رخ کے جاننے والے چاہے کم ہو، اس کے ماننے والے تو بہت ہیں. ہر مسلمان مانتا ہے جنت ابدی ہے، دوزخ ابدی ہے، تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں، تو سب ابدی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن تصویر کے اس دوسرے رخ کو تو شاذ ہی کسی نے دیکھا ہے. وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا. موت کے بعد جو زندگی آنی ہے، آخرت کی زندگی، وہ تو قرآن مجید نے خود کھول کر بیان کیا. وہ تو یوں سمجھیے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا، علمی اور نظری اعتبار سے توحید، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین، قانونی اور فقہی اعتبار سے ایمان بالرسالت. یہ میں نے حقیقت ایمان کی اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے کہ یہ ایمانیات ثلاثہ میں سے ہر ایک کی ایک خاص اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے. وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار بطرز خفی کیا. یہ میں کل بیان کر چکا ہوں. گہرے علمی اور حکیمانہ مضامین قرآن مجید میں بطرز خفی آئے، چھپے ہوئے، لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور بادنا تامل معلوم ہو جانے والا ہے. کتاب الہی ہدی للناس ہے، اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے. حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا. حیات اخروی کو آپ جانیں گے تبھی اس دنیا کی عمل درست ہوگا. وہ جو کانٹ کا کہنا ہے کہ there is no possibility of any morality without believing in God، بالکل اسی طرح سمجھیے کہ کسی موریلٹی کا کوئی تصور نہیں ہے جو آخرت کا آپ کے عقیدہ نہ ہو. میں کیوں نفع چھوڑوں، دنیا کا نفع کیوں چھوڑوں، پاگل ہوں. ہاں اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اصلی زندگی وہ ہے، تو یہاں کا نفع آدمی چھوڑ دے گا اگر وہ حرام ذریعے سے ہوتا. کیوں نہ بابر بیاش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہوں کیوں نہ ڈالوں. ہاں اگر آخرت کا عقیدہ ہے تو رکوں گا، جائز ہے کہ نہیں، ناجائز تو نہیں، غلط تو نہیں. تو موریلٹی ممکن نہیں ہے آخرت کے عقیدے، لہذا اس کو تو قرآن نے حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا، لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روز روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پر نمایاں کر دیے گئے. شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں کہ یعنی آخرت کا، جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو. جبکہ حیات قبل الولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں. اور ظاہر ہے کہ ذہن رسا کے لیے حقیقت خفی کا ادراک کیا مشکل ہے. جو واقعی ذہین ہے وہ تو اشاروں کو بھی پالے گا، لہذا وہاں اتناب ان کی توہین ہے، ان کی انسلٹ ہے، اس کو کھولنا. ذہین آدمی تو اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہے کہ تم خامخواہ اپنی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہو، اس کا مطلب مجھے کالن سمجھا، تم نے پاگل سمجھا، تم نے بات تانت بازی راگ پایا، ہم نے تمہاری بات سمجھ لی ہے. تو اس حوالے سے یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہو گیا. ویسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے عوام، لہذا ان کے لیے تکلیف مالا یطاق بن جائے گی اگر وہ مسائل جو ہے زیر بحث آئے. یہ تو گویا کہ اس نئے نقطے کی ایک تمہید ہے. یہی وجہ ہے کہ تصویر حیات کے اس رخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے. وحی الہی نے حیات دنیاوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، جسٹ دی بگننگ آف دی قرآن. کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے جبکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے، پھر زندہ کیا، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا. یعنی ہم تھے امواتا اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر احیا ہوا ہمارا، اس دنیا میں زندگی ہمیں ملی. امواتا سے کیا مراد ہے؟ یہ جلالین نے
اس میں جو تفسیر کی ہے اس کی، نطفن فی الاسلاب، یعنی میں اس سے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے وجود میں، وہ جو بھی ایک ان کا وجود، ان کے والد یا میرے دادا کے وجود میں، تو گویا کہ ایک تسلسل ہے جو اس کو کہا جائے گا بایولوجیکل ایگزسٹنس، وہ تو واقعتاً چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر اور ایدم تک۔ میں آدم میں بھی موجود تھا، چاہے مائنیوٹسٹ فارم میں تھا، آدم میں موجود تھا، لیکن یہ کہ لطفاً فی الاسلاب، یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں، تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتیاتی حقیقت سامنے آ گئی۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہم معنی قرار دیا، اس نے وہی الہی پر طبع آزمائی کرنے کی جرات کی ہے۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو دو موتوں کے درمیان ہے یہ۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے، ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو عدم سے تعبیر کرے؟ یہ موت جو مجھ پر آپ پر آنی ہے، کیا میں اور آپ معدوم ہو جائیں گے؟ ہم تو حیات برزخی کے قائل ہیں، وہ بھی حیات ہے، موت ہوئی ہے، یہاں انتقال ہے، منتقل ہونا ہے۔ اس حیات اخروی اور حیات دنیاوی کے مابین موت بھی ایک نوع کی حیات ہے۔ حیات نہ مانے تو وجود تو ہے نا، ہم معدوم تو نہیں ہو گئے۔ پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو عدم کہنے والے چاہے کم ہو، سمجھنے والے اکثر و بیشتر ہیں۔ آپ ساری تفسیریں اٹھا دیجئے، گویا کہ ہم معدوم تھے، امواتا سے مراد یہاں معدوم ہونا ہے، اور احیاء سے مراد گویا کہ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ احیاء۔ یہ میرے نزدیک نرا جہل ہے، جہالت، میں اس سے کم تر لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور بہت سے مفسرین نے یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں کھلی۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے، نہ یہ کیفیت عدم کا اظہار، نہ اس پر زندگی ختم ہوگی، نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی، اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور تھی، اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیات اخروی کو شروع ہونا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی، جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہد الست ہے، جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی میں محفوظ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ معاہدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں، میں باقائمی ہوش و حواس یہ معاہدہ کر رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ میں نے کیا ہے نا، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کریں۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے؟ مبادا تم کہو قیامت کے دن، یہ اس سورہ اعراف میں اس آیت کے بعد جو مضمون آیا، مبادا تم کہو کہ ہم تو تھے مشرکین کی اولاد میں پیدا ہو گئے تھے، اور مبادا تم، یہ سارا جو ہے یہ اس دلیل کی نفی کرنے کے لیے حجت کے طور پر اس قول و قرار کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر جیسا کہ میں نے وہ اصلاحی صاحب کا آپ کو جملہ سنایا تھا، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، کس سے لیا گیا بھائی؟ اور وہ کیسے مجھ پر حجت ہو جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا، ہماری ہستی تھی، ہمیں شعور ذات تھا،
ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس ایک عہد کیا ہے، تبھی وہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا، تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس حیات اولی کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ آیت جس سے یہ حقائق مجھ پر منکشف ہوئی۔ جہنم والے یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اماتا ایک فعل ہے، مصدر ہے، امتا تو نے مارا، امتنا، اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو۔ کسی زندگی پر اماتا ہوگا نا، کوئی زندہ شے ہے تو اس کو مارا جائے گا۔ امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، پہلے اماتا سے پہلے کوئی زندگی ہے، تبھی تو اس پر موت وارد ہوئی۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اور پھر تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا، وہ تو وہاں سے بھی ثابت ہو گیا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، احیا تو 2 اس آیت میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں چونکہ پہلے اسم آیا تھا امواتن، تم مردہ تھے، اس کی تعویل نطفن فی الاسلام ہو گئی، یا اسے معدوم کے درجے میں بھی کہہ دیا، چونکہ موت جو ہے گویا کہ ایک طرح کا عدم ہے۔ لیکن اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ ربنا امتنا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، ہم پر موت وارد کی 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ میں اسے ایک ڈائیگرام کی حیثیت سے بھی واضح کر دوں گا، ابھی پڑھ لیجئے۔ ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جامع حقیقت نما سے چھلکا پڑتا ہے۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات۔ ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار کر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے۔ یہ ہوائے دل، یہ دنیا کی زندگی جو آرزوؤں، امنگوں، خواہشات اس کے ساتھ ہے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، اور پھر احیاء ثانیہ کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ یہ جو مراحل ہے، ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، پھر احیاء ثانی کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ ذرا ٹھہرو، حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی، اور زندگی ایک کی ایک صورت ہے، بالکل نیند سے مشابہ۔ اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے، دونوں مرتبہ موت کی گود میں سو جائیں گے۔ اب ذرا آیت تلاوت کرو آیہ کریمہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو، اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا۔ نیند کو موت سے کس قدر مشابہ قرار دیا گیا، اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تسمعون۔
خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے، پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے۔ اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی۔ اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور احیا ہوگا، اور اللہ کی طرف جو ہے پھر ہمارا چل نکلنا ہوگا۔ شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کیا ظلمات بعضھا فوق بعض کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھے بیٹھے ہیں۔ حقائق کے اس درجہ اور اس طرح درجہ بدرجہ اور طبقاً عن طبق انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب پہ بندو چشم بندو گوش بند، یہ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ جو میڈیٹیشن ہے، اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ورلڈ آف سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ سٹیمولائی نہ آ رہے ہو اور آپ یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کر سکیں۔ ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لپکے گی طبیعت۔ تو آنکھ بند کرو، لب پہ بندو گوش بندو ہوش بند، چشم بندو گوش بند ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں چشم تخیل کو وا کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کر پائے تو کیا عجب، ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور و مستی سے ہمکنار ہوگے۔ اور کیا عجب کہ تمہارے منہ سے نکل جائے سبحانی ما اعظم شانی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شتیات میں اس کا شمار ہے۔ شتیات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوب ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے زبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی اپنی عظمت کا وہ احساس ہوا، میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، سبحانی پاک ہوں میں، کیا شان ہے میری، کیا میرا مقام ہے۔ تو یہی حقیقت کا ادراک ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب ذرا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجیے۔ اصل میں تو چاہیے تھے کچھ رنگدار چوک ہے۔ دیکھیے میں یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات۔ اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں صادر ہوا، اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا۔ ادھر ذرا یہ سمجھیے کہ زمین ہے، زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں، جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا، ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا۔ یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی۔ یہ احیاء ہے، اب احیاء اولا، احیاء اول۔ اماتہ اولا، یہ ہے ہماری تخلیق اول، قرآن کہتا ہے اس کو۔ کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق
صرف ارواح کی حالت، لیکن وہ ارواح، ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی. میری روح، آدم کی روح، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی روح، یہ ساری ارواح بیک وقت ہیں. اسی لیے کہا گیا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے. اور ان سب سے عہد لیا گیا الست بربکم، یہ ہماری حیات اول تھی. اس کے بعد سلا دیا گیا. کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہیں. یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے، اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے، جو حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد، یا کتنے 40 سے 120 دن، 4 مہینے کے بعد جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کرتا ہے. اب یہ حیات دنیاوی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے. اس کو ذرا موٹا کر دینا چاہیے، نمایاں تو یہی نظر آتا ہے. اب جو ہوا اماتہ ثانیہ، جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے. یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا، اب پھر صرف روح رہ گئی ہے. لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کی نیند ایک ہے، نیم حیات، نیم شعوری. پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ایک جسد دیا جائے گا. یہ ہے جس کو ہم حیات اخروی کہتے ہیں. عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں. لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے. ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے ماں بعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی باک نہیں. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہو. ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے. یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہیں، لیکن دونوں کے یہ امام اس بات پر متفق ہیں، اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے. وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری. یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے. وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی. اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. اصل میں جو اگلا ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے. لیکن یہ کہ
میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. روح وہیں سے صادر ہوئی ہے. یہ صادر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تکوین یہ اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے. عالم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں. لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری. جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے. پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، ارواح انسانیہ کی. جی تیسری نہیں، 5 حیات ہیں. میرے نزدیک تو ویسے تو 5 حیات ہیں. نیند کے مشابہ ہے یہ بھی. سو گئے، وجود تو ختم نہیں ہوا ہے، ارواح ہے سوئی ہوئی ہے. لیکن ویسے 3 آپ کہیں گے صحیح ہے. حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا. کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہمیں سلا دیا گیا. اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا، ثم یحییکم اور ثم الیہ ترجعون، اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے. ثم آتا ہے تراخی، بعث بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے، الیہ ترجعون یہ ایک اور اگلا مرحلہ ہے. پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے. آخرت جو ہے وہ بھی، اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی ہے. اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا. یہ مطلوب ہے. لیکن جو حقیقت نفس الامری، کہاں سے ہم آئے، فلسفہ وجود، جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتب تخلیق اور تنزلات کی، وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ذات باری سے، ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی؟ واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا، کن مراحل میں ہو کر ہوا؟ وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں، اس سے یہ کائنات، یہ حادث کائنات کیسے وجود میں؟ یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت. موتیں 2 ہیں. ایک موت اس صرف روحانی ہماری، وہ سلا دیے گئے کولڈ سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں، پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اب زمین پر جو عمل جاری تھا، اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم خلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا، آدم کی روح پھونک دی گئی، یہاں سے بات چل رہی ہے. اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود، وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا، ہڈیاں بن گئیں، گوشت چڑھ گیا. اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے. وہ تخلیق کیا ہے؟ جو حدیث میں آیا
کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فینفخ فیہ الروح، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے۔ لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ حقیقت جو ہے تو آج مجھے معلوم ہے نا، ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار ہے تھی نطفہ، وہ بے جان تھوڑا ہی تھا۔ اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضا، وہ بے جان تھوڑا ہی ہے۔ ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم۔ تو دونوں نطفے زندہ تھے، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں جمع ہوئے نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ نطفہ امشاج ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلز کی۔ تو کیا یہ سب مردش ہے؟ حیات تو تھی، لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف، اب جا کر روح شامل کی گئی، اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی، اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے۔ جب مرے گا وہ گئی، وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی۔ اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی، جان نفس ساتھ لے کر جائے گی، اسی سے ریجنریٹ ہوگا پھر ایک جسد۔ بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا، تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملے۔ یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا۔ اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی۔ میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں، لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے۔ اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اصل نعمتیں وہ ہیں، اور آخری شے جو ہے، آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے۔ ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین، پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قلغلیں رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی، فل سے۔ لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بن جائے گی؟ وہ تو روح کی پیاس ہے۔ وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا، تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جائے۔ یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے، اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے بھی متفق ہیں، اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے۔ جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لمیٹڈ ہے، پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے تب بھی لمیٹڈ ہے۔ وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا، تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے؟ کتنی ہی لمبی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے جی جسد ثانی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے جی، جسد ثانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے بالکل۔ میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے۔
اس لیے کہ جسد تو یہیں سے ملے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ. اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو رہی؟ جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا. تو وہ تو یہیں سے ہو رہی ہے تخلیق. البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے. وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا. البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعتاً ایک جسم آپ کو عطا کرتے. وہ یہی ہوگا. میدان حشر بھی یہی، اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے اسی کو کھینچا جائے. اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض کوثر یہی ہے، اس کی معنویت ظاہر ہو جائے. اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے. اس کو کھینچ دیے اس لیے کہ زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، اسٹریچ کی جائے گی زمین، تو وہ زمین یہیں پر ہوگا. قصہ زمین برسر زمین. پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے ہے جو اس نزول سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے. اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. کیا آیت ہے اس کے؟ لا تفتح لهم الابواب السماء. کھولے وہ کہاں جائیں گے وہاں؟ وہ تو یہی کی شے، یہی مریں گے، یہی کھپیں گے، یہی معدوم بھی ہو جائیں گے. they'll be incinerated. انسنریشن کس کو کہتے ہیں؟ انسنریٹرز ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ڈال کے جلا کے راکھ کر دی جائے، وجود نہ رہے. they were just finished. اس لیے کہ ان میں صرف مادی شے تھی، مادی شے ختم ہوئی، خلاص ہوئی، جلا کے راکھ کرتی. البتہ جن میں خیر کا ایلیمنٹ تھا، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ایمان کی رمق تھوڑی سی بھی ہو، وہ اپنے گناہوں کے وقت سزا پا کر نکل آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، ایمان کا ہے. وہ نکلیں گے، پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے، اور پھر ان کی جنتیں، ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے. کہ ایک نچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کی جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے. وہ پھر اللہ کی قدرت جہاں جہاں لے کر جائے. لیکن یہ دل اندر یہ گندگی، یہ جھاڑ جکاٹ، تو یہ تو یہیں پر انسنریٹ کر دیا جائے. Just finished. اس لیے کہ اس میں اسی لیے علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ غلط استعمال کر گئے، اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا. ریزریکشن، پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے، جاوید اقبال نے بھی، اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی، پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جہنم میں مکمل ہوگا؟ یہ آج کل نہیں، اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراً ہی کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی، تاکہ پھر دوبارہ مزہ چکھے. گناہ کی سزا دی جانی ہے آپ کے اس شعور کو، جسم کو نہیں. جسم واسطہ ہے، گناہ بھی ہاتھ میں تو آپ کے بلکہ خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ اس بدبخت نے مجھے غلط کام میں استعمال کیا. اس کا کیا جرم ہے اس غریب ہاتھ کا؟ جرم کرنے والا تو وہ ہے جس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اتنی سمجھ تو کتے کو بھی ہے کہ آپ لاٹھی سے اسے مارتے تو وہ لاٹھی پر نہیں آتا، آپ پر آتا ہے، حملہ کرے گا آپ پر، حالانکہ اسے ضرب لگ رہی ہے لاٹھی سے. اسے پتا ہے لاٹھی کوئی شے نہیں، مارنے والا تو مجھے یہ ہے. اسی طریقے سے در حقیقت ہمارا وہ نفس ناطقہ کہہ لیں، یا ہمارا جو اصل وجود ہے، جو انا ہے، مجرم اگر ہے، وہ کسب سیئہ کی ہے یا کسب حسنہ کی، اس نے کی، جسم تو کا ذریعہ ہے. البتہ چونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کے لیے جو اس کو جو دینا ہے، اس شعور کو جو سزا دینی ہے، وہ در حقیقت ایک جسم ہی اسی کی طرح کا دے کر اسی کے ذریعے سے آئے گا جس کا کہ وہ عادی ہے. یہاں پر بھی آگ سے جل جاتی تھی کھال تو تکلیف ہوتی تھی نا، اب وہ وہاں پر بھی وہ تکلیف آپ کو اسی ذریعے سے. البتہ وہ کھال ایسی ہوگی کہ وہ کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی، دوبارہ تیار ہو جائے گی. روح کے تحت اس پہ ذرا بات میں ابھی ذرا اس کو مسئلے کو ختم کر لیجیے. ہاں، ریزریکشن کے بارے میں اقبال نے جو کہا ہے، اٹ از ٹو بی ارنڈ، یہ حق نہیں ہے، یہ کمانا پڑتا ہے، کسب. یعنی در حقیقت اصل میں وہاں ایٹرنیٹی اگر کہا جائے تو وہ بات صحیح ہے کہ آدمی کے لیے بقائے دوام
یہ کوئی عطیہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اسے ارن کرنا. اگر وہ نیکی اور خیر اتنی کما لے کہ اپنی اس انا کو، اپنی اس خودی کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ موت کا صدمہ اور موت کے مراحل جو ہے اور تمام مراحل کے اندر قائم رہے، تو اس کو ایٹرنٹی حاصل ہو جائے گی. تو دوام در حقیقت وہ انسان اپنے کسب سے، اپنے اعمال سے ایک حق کے طور پر حاصل کرتا ہے. اٹ از ٹو بی ارنڈ ناٹ ٹو بی بیسٹورڈ. لیکن یہ کہ وہاں الفاظ کچھ ایسے غیر محتاط سے ہو گئے ہیں جس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ گویا کہ ریزریکشن سب کا نہیں ہوگا، سب کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن لوگوں نے اپنی خودی کی تعمیر کر لی اور خودی کو مضبوط کر لیا، ریزریکشن صرف انہی کی ہوگی. جبکہ ہمارے نزدیک ریزریکٹ تو ہر انسان کیا جائے، بعد سے بعد الموت ہر انسان کے، چاہے وہ برا تھا، اچھا تھا، عالم تھا، جاہل تھا، کسے باشد ریزریکشن ہوگی. بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تو حیوانات کی ریزریکشن کے بھی قائل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حیوان بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور پھر جو بھی انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتیاں کی، کسی نے کسی کو سینگ مارا ہے، وہ سینگ کا بدلہ اس سے دلوایا جائے گا، پھر انہیں معدوم کر دیا جائے گا. یہ ان کی رائے ہے. ورنہ یہ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، بہرحال ان کا وہ مقام ہے، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام کا فرق ہے. تو اس حوالے سے ان کی یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ ہے ایسا، حیوانات بھی ہوں. لیکن انسانوں میں سے بھی اس سے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی جو نرے حیوان تھے ان کو بھی ان کے اعمال کے بقدر سزا دے کر اور پھر ختم کرو بابا ان کو کسی طریقے سے. اب آخر جان چھوٹے ان کی، وہ بھی تو نرے حیوان تھے. یہ بات منطقی ہے، اور یہی بات جو ہے پھر ہمارے ہاں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں نے مانی ہے. جہنم ابدی نہیں ہے، اور منطقی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ کی سزا یا جزا تو ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ جتنی چاہے دے کسی کو، اس کا فضل ہے، لیکن سزا وہ تو لمیٹڈ کی لمیٹڈ ہوگی. آپ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کر لیں، میں جو جرم کر رہا ہوں اس کے اثرات میری اولاد میں پہنچ گئے، ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، بٹ دے ہیو ٹو کم ٹو این اینڈ. آخر جب قیامت ہوگی سلسلہ ختم ہو جائے گا نا.